گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، ابھی وہ واپسی ان سے گھر میں لے کے آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اس طرح کہ میں نے اس کو بولا ہے کہ تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا، آج سے تو میرے لیے غیر، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ طلاق لفظ بولنے سے طلاق ہوتی، ان لفظ سے طلاق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب دوبارہ وہ گھر لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق جو ہے وہ ایک اہم ترین جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ اب کسی شخص نے جو نکاح ہوا تھا، اس طلاق کے ذریعے سے اس نکاح کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب واپس لانا ہے تو اس کی کئی صورتیں جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں بیان کی گئی۔ اولاً تو طلاق کا طریقہ ہی شریعت نے بیان کیا، اگرچہ ناپسندیدہ ہے سب سے زیادہ، لیکن اگر بامر مجبوری دینی پڑ جائے، حالات ایسے ہو جائیں، تو شریعت مطہرہ نے اس کا طلاق احسن کا ایک طریقہ جو ہے وہ بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ عورت کے پاکی کے ایام میں شوہر فقط ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جب اس کی عدت گزر جائے گی تو وہ خود ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس طریقے سے طلاق دینے کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر، بلکہ عموماً جو صورتحال پیش آتی ہے کہ پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں اپنے کرنے پر، ٹھیک، اگر بیوی نے مطالبہ طلاق کیا ہے تو اسے بھی پچھتاوا ہوتا ہے، شوہر نے جذبات اور غصے میں آ کر طلاق دی ہے تو اسے بھی پچھتاوا ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ کے طریقے کو اگر اختیار کیا جائے تو واپسی رجوع کی صورت موجود ہے، صحیح، کہ 3 طلاق کا حق جو ہے وہ ایک شوہر کو ہوتا ہے۔ اگر اس نے 1 طلاق کا حق استعمال کیا ہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے اور عدت کے بعد نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، صحیح، اور آئندہ اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی بنیاد پر جہاں دیگر مسائل سے لوگ ناواقف ہیں، اس اہم ترین مسئلے سے بھی ناواقف ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ 1 طلاق کو طلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں، صحیح، بلکہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ 1 طلاق دی ہے تو طلاق تو نہیں ہوئی، صحیح، یا اگر کبھی جو ہے وہ دونوں فریقین میں سے کوئی سامنے والے سے طلاق دلوانے پر جو ہے وہ زبردستی کرتا ہے کہ بھئی اب معاملات نہیں چل رہے، طلاق دے دو، اور وہ 1 طلاق دے دو، اسے مانا نہیں جاتا، نہیں 3 طلاق ہی لکھ کر دو، حالانکہ 3 طلاقیں دینا طلاق بدعت ہے اور یہ گناہ ہے، صحیح، تو اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ طلاق جب دی ہے تو اب طلاق کے بعد عدت کے اندر طلاق اگر ان الفاظ سے دی ہے کہ جن سے طلاق رجعی پڑتی ہے، رجعی طلاق سے مراد وہ طلاق جس کے اندر شوہر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ صحیح، اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو طلاق رجعی 2 طلاقوں تک ہوتی ہے، تیسری طلاق طلاق رجعی نہیں ہو سکتی، صحیح، دوسرا الفاظ پر دار و مدار ہوتا ہے صحیح، کہ وہ الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں، ٹھیک، صریح الفاظ ہوتے ہیں، واضح الفاظ ہوتے ہیں، طلاق کے لیے ہی وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے ہیں تو ان سے رجعی طلاق ہوتی ہے، جبکہ کنایہ الفاظ
کہ جو جن سے واضح طور پر تو طلاق مفہوم نہیں ہوتی، لیکن بعض قرائن کی صورت کے اندر یا نیت کی صورت کے اندر اس سے جو ہے وہ طلاق مراد لی جاتی، وہ کہے جائیں تو اس سے طلاق رجعی نہیں پڑتی، اور جب طلاق رجعی نہیں پڑتی تو ان سے طلاق بائن پڑتی ہے، اور طلاق بائن کی صورت کے اندر بہر صورت نکاح کرنا ہی ہوگا، چاہے عدت میں کریں چاہے عدت کے بعد کریں۔ اب جہاں بھی نکاح کا معاملہ آ جائے گا، واپسی عورت کو اپنے عقد میں لانے کے لیے نکاح کا عمل جہاں پر بھی آئے گا، وہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھی جائے کہ شوہر کا ہی فقط یہ کام نہیں ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ نکاح میں لانا چاہتا ہے تو وہ لے آئے۔ ٹھیک، جس طرح ابتدائی نکاح میں جب نکاح ہوتا ہے، بیوی کی بھی عورت کی بھی رضامندی ضرور ہوتی ہے، ایجاب و قبول اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یا تو ایجاب پایا جاتا ہے یا قبول پایا جاتا ہے۔ یوں ہی بعد میں بھی جب طلاق ہو گئی اور وہ طلاق بائن ہے، اور اس میں یہ شرط ہے کہ اب اگر شوہر رکھنا چاہے تو وہ نکاح کے ساتھ ہی رکھتا ہے، تو بیوی کی رضامندی ضروری۔ اگر بیوی راضی ہوگی تو ہوگا، ورنہ نہیں، بھلے جو ہے وہ ایک ہی طلاق دی ہو شوہر نے، لیکن اب اگر عورت اس کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی تو اب شوہر یا عورت کے گھر والے اسے اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں تم اسی سے جو ہے وہ نکاح کرو۔ ہاں، جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس میں عدت کے اندر اندر شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ عورت راضی ہو یا راضی نہ ہو، بہر صورت وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اب جو یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک سمپل سا جو ہے وہ ایک مسئلہ پوچھا ہے، لیکن کافی مبہم یہ مسئلہ ہے کہ طلاق دی ہے ان کے دوست نے تو کتنی طلاقیں دی ہیں، کن الفاظ سے طلاق دی ہے، اور پھر کیا عورت بھی رضامند ہے اس بات پر کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے نکاح میں آئے یا نہ آئے۔ تو ان چیزوں کی تفصیل جاننے کے بعد ہی صورت مسئولہ کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے خود جو ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں دارالفتہ اہل سنت فون پر رابطہ کریں یا بالمشافہ دارالفتہ میں آ کے ملاقات کریں۔ ٹھیک ہے، بیوی کو طلاق دی لیکن اس طرح یہ الفاظ ادا کیے کہ بھئی آپ کا ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، اب اس میں یہی ہے جیسے ہم نے ابھی گفتگو میں بات کی کہ طلاق کے دو طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک تو صریح واضح الفاظ ہوتے ہیں کہ جب بیوی کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو عرف عام میں اس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے، جیسے طلاق کا جو ہے وہ لفظ ہے۔ اور بعض وہ الفاظ ہیں کہ جب ان کی نسبت بیوی کی طرف کی جائے تو اس میں ہر صورت کے اندر طلاق ہی مراد ہو یہ ضروری نہیں، وہ کنایہ کے الفاظ کہلاتے ہیں۔ کنایہ کے الفاظ میں پھر آگے شریعت نے قسمیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، بعض وہ ہیں جن میں دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لفظ کے اندر بھی جو ہے وہ نیت درکار ہو، اسی لیے جب واضح طلاق کا لفظ بھی بول کر آتے ہیں تو یہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیت نہیں تھی، ہماری نیت نہیں، وہاں پر وہ نیت کا انکار مراد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ دل کی خوشی نہیں تھی۔ تو خوشی ہونا ایک الگ چیز ہے، رضامندی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور نیت یعنی ارادہ ہونا کسی چیز کا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں واضح فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب کنایہ کے کسی سے مسئلہ پیش ہوا اور اس کے سامنے پوچھ لیا ہاں بھائی آپ کی نیت تھی اس مسئلے میں، اب اس نے کہا کہ نیت نہیں تھی، اب جواب دیا کہ بھائی آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ کسی نے مسئلہ سن لیا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اب انہوں نے آئندہ ہر طلاق کے مسئلے کے ساتھ یہی لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ جناب نیت تو تھی نہیں تو طلاق تو نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واضح صریح الفاظ ہوں گے تو ان میں نیت کی حاجت ہرگز نہیں ہوگی۔ ہاں، کنایہ کے الفاظ ہوں گے تو ان میں نیت کی حاجت ہوتی ہے، اور بعض صورتیں وہ ہیں کنایہ کی کہ ان میں نیت کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ کس کنڈیشن کے اندر وہ الفاظ کہے گئے۔ طلاق کی ہی گفتگو چل رہی تھی، طلاق کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اس کے جواب میں جو ہے وہ کہے گئے الفاظ، تو اب نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یوں ہی غصے کے اندر جو ہے وہ الفاظ کہے گئے، تو بعض وہ الفاظ ہیں جو غصے میں کہے جائیں تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، تو اس میں بغیر نیت کے بھلے شوہر کہے کہ میری نیت نہیں ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں تمہیں تیرا میرا رشتہ ختم، یہ جو ہے وہ کنایہ الفاظ سے ہیں، کس کنڈیشن میں کہے گئے، کیا گفتگو چل رہی تھی، اس میں بھی وہی تفصیل درکار ہوگی جس کے لیے دارالفتہ رابطہ کرنا ہوگا۔ مدنی شہر کے ناظرین، آپ نے یہ دو سوال اس کے جوابات جو ہے وہ سنے، یقیناً کافی معلومات بھی حاصل ہوئی، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا، اور میں مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا اس حوالے سے کہ ہمارے گھروں کے اندر جب شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے، نکاح کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو ٹھیک ٹھاک لوازمات اس کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، 2 مہینے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا تو علم دین کا حصول، اس پر کوئی تیاری نہیں ہوتی، اس پر کوئی معلومات دونوں طرف سے نہیں ہوتی کہ وہ کون سی غلطیاں، وہ کون سے افعال ہیں، اعمال ہیں کہ جن سے یہ جو شادی کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے وہ مطلب خراب ہو جائے گا،
اور طلاق کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی، تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایک آج ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی ہم عمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ علم ہماری رہنمائی کرے گا، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے بچت کی صورت بھی ہو جائے گی۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری شادی کا سیزن ایک طویل عرصے پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، اب اس میں رسومات جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، نوجوان لڑکے ہیں جنہیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ خاندان کی جو ہے وہ رسمیں کیا ہیں، تو اب بڑی بوڑھیاں جو ہے وہ انہیں بٹھا کے رسومات بتاتی ہیں، پھر انہیں سسرال سے جو ہے وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ سسرال سے آگے جو ہے وہ لین دین کس طریقے سے رکھنا ہے، یا وہاں پر جانا کس طرح ہے، کس چیز سے بچنا ہے، ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ لیکن جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ شریعت مطہرہ اس نکاح کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتی ہے، یعنی دار و مدار ہی اس نکاح کے اوپر ہے جو پڑھایا جو ہے وہ جانا ہے، جس میں جو ہے وہ مختصر سے 15-20 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کی معلومات ہی نہیں ہوتی کہ کس سے پڑھانا ہے، یا وکیل لڑکی کا بننا ہے تو کس نے بننا ہے، محرم نے بننا ہے، نامحرم نے بننا ہے، قریبی نے بننا ہے، دور والے شخص نے بننا ہے، الفاظ جو ہے وہ لڑکی سے کس صورت میں کہلوانے ہیں، کس صورت میں فقط اس کی خاموشی جو ہے وہ کافی ہوگی، ان ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ یوں ہی اب اگر بات کی جائے کہ جناب نکاح کی بات ہو رہی ہے، آپ طلاق کی بات لے کر آ رہی ہیں، تو جو ہے وہ ایک بدشگونی سی ہو گئی کہ نکاح کے ٹائم پہ تو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، آپ طلاق کے مسائل ٹھیک ہے جوڑنے کی بات ہونی چاہیے، لیکن کل کو جب لا علمی میں ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جن کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ طلاق کے ہیں، اس وقت پھر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم پہلے یہ چیزیں سیکھ لیتے۔ جب سیکھیں گے تو پتہ ہوگا کہ ہاں بھئی یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ممنوع حدود ہیں، ان الفاظ سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب پتہ ہوگا تو آدمی بچے گا اور اپنے جو ہے وہ شادی خانہ آبادی کو جو ہے وہ بربادی سے بچا سکے۔ صحیح جی، مزید کال۔ ابو نعمان محمد عدنان اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ منگنی کے وقت ایک شرط یہ طے کی جاتی ہے کہ اگر لڑکی ناراض ہو کر گھر چلی گئی تو 5,000 روپے اس کو مطلب نان نفقہ دیا جائے گا، یا 5,000 روپے اس کو آپ کو خرچ دینا پڑے گا۔ تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کیا یہ شرط جائز ہے، ہم اس لڑکی کو 5,000 روپے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی مرد اس حالات میں ہے کہ اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی آمد کی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس وقت وہ اپنی بیوی کے ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی اولاد ہے جو کما سکتی ہے، وہ ہی اس گھر کے ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس حالت میں مرد پہ کیا عائد ہوگی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں منگنی کی شرط میں یہ مطلب جو منگنی اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے کوئی اس طرح کی معاملہ ہوتا ہے تو 5,000 روپے دینے پڑیں گے لڑکی کو۔ منگنی میں بھی اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ نکاح کے اندر بھی اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، اور نکاح نامے کے اندر یہ شرائط لکھی بھی جاتی ہیں کہ جناب اتنا جو ہے وہ نفقہ دیا جائے گا، یا جو ہے وہ یہ معاملات ہوں گے۔ اولاً تو یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ نفقہ کس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے عورت۔ صحیح، ہر شخص جو ہے وہ اپنے خود جو ہے وہ کماتا ہے، یا ہر شخص اپنے اخراجات خود برداشت کرتا ہے، الا یہ کہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کے اخراجات جو ہے وہ مردوں کے اوپر لازم کیے، جبکہ ان کے پاس اپنا مال موجود نہ ہو۔ اب وہ کس طور پر لازم کیے؟ بیٹی ہے تو باپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، بیوی ہے تو شوہر کے اوپر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اخراجات لازم ہے، لیکن جو بیوی کا نفقہ ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرتی ہے، تو شوہر کے پاس جو اس کی رہائش ہے یہ سبب بنتی ہے اس کے نفقے کے جائز ہونے کا، اس کے اخراجات کے جو ہے وہ جائز ہونے کا۔ اب جب عورت خود ہی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تو اب ایسی عورت شریعت میں ناشزہ کہلاتی ہے، نافرمان کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاہے جو ہے وہ دنیاوی ناچاکیوں کی بنا پر ہو، اور اس کے اندر دونوں طرف سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر جاتی ہے اور شوہر خود نہیں نکالتا، یا خود شوہر کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کرتا جو کہ ناجائز و گناہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر عورت جانے کی وجہ سے نفقے کی شرعاً ہی مستحق نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، جب شرعاً ہی اس چیز کی مستحق نہیں ہے تو پھر اس شرط کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نفقہ تو لازم ہی وہی ہے جب بیوی جو ہے وہ شوہر کے پاس رہے۔ صحیح،
جب بیوی شوہر کے پاس سے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو اب نفقے کی حقدار وہ نہیں ہے. تو یہ شرط لگانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں شرط لگے یا نہ لگے، اگر شوہر جو ہے وہ خود عورت کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر شوہر پر لازم ہے کہ اس کا نفقہ ادا کرے. لیکن اگر ادا نہیں کرتا اور ایک عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو اب جب بعد میں یا تو طلاق کی صورت ہوتی ہے یا صلح کی صورت ہوتی ہے. صلح کی صورت میں تو عموماً پچھلے نفقے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. طلاق کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پچھلے عرصے سے جو ہے وہ ہماری بیٹی ہمارے گھر پہ رہ رہی ہے، لہٰذا اب پچھلے 3 سال کا خرچہ بھی تم جو ہے وہ ادا کرو اگر تم طلاق دے رہے ہو. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ اگر وہ نفقے کا مدت گزر گئی تو اب اس میں اولاً تو 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا تو عورت خود اپنی مرضی سے نکلی ہے گھر سے تو نفقے کی حقدار ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اگر شوہر نے نکالا ہے تو اب یا تو کسی قاضی کے ذریعے سے مقرر کروا لیا گیا ہو. قاضی سے مراد قاضی شرع مفتی اسلام ہے، نکاح خواہ والے قاضی جو ہے وہ نہیں ہے. تو ان سے مقرر کروا لیا گیا کہ جناب اتنا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر ہر مہینے ادا کرے گا. اگر تو یہ طے کروا لیا پہلے ہی تو ٹھیک ہے، بعد میں یہ ملے گا. اگر یہ طے نہیں کروایا تو اب ایسی صورت کے اندر سابقہ کتنے ہی سالوں کا جو ہے وہ نفقہ شوہر نے ادا نہ کیا ہو اب مطالبہ نہیں ہو سکتا. ہاں شوہر اگر نہیں دیا اس نے جتنے سالوں کا وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ توبہ کرے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی معافی مانگے، اور چونکہ حقوق العباد کا تعلق ہے تو بیوی سے بھی جو ہے وہ معافی مانگے. تو وہ شوہر کے اوپر گناہ اور اس کی توبہ ضرور لازم رہے گی، لیکن لڑکی والے یا لڑکی اس کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو اس قسم کی شرطیں لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یوں ہی شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر طلاق دی تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اتنا جرمانے کے طور پہ جو ہے وہ لڑکی کو ادا کرنا پڑے گا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جرمانہ اسلام کے اندر منسوخ ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جن صورتوں میں شرعاً شوہر کو اجازت ہے طلاق دینے کی تو ان صورت میں تو وہ دے گا طلاق، اور جن صورتوں کے اندر اجازت نہیں ہے اور پھر دے دیتا ہے تو گناہگار ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس پر کوئی مالی جرمانہ پینلٹی جو ہے وہ نہیں لگائی جاتی. ٹھیک. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے موجودہ حالت ہیں، بے روزگاری کا ایک دورہ ہے، گھر کا جو مرد ہے، فرد ہے، جو سربراہ ہے، اس کا اپنا کوئی کام کاج نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، آمدنی بھی نہیں ہے، کیونکہ نفقے کی بات چل رہی ہے تو ظاہر ہے ہم یہی سنتے ہیں، یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نفقہ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہے، بچوں کی پرورش وغیرہ. لیکن ان کے جو صاحبزادے ہوں گے، بڑا بیٹا ہوگا غالباً، وہ کماتے ہوں گے، تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہوگا، کیونکہ مجھے تو کام بھی نہیں مل رہا، اب میں کیا کروں اس حوالے سے. دیکھیں نفقہ صرف یہی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جناب باپ پر اولاد کا لازم ہے، لیکن بعض صورتیں وہ بھی آ جاتی ہیں کہ اولاد پر جو ہے وہ باپ کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے. تو اب اگر باپ جو ہے وہ تنگ دست ہے، کما نہیں سکتا، اپاہج ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو اولاد پر لازم ہوگا کہ وہ باپ کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کریں اور ماں کے جو ہے وہ اخراجات برداشت کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی وہ کما تو سکتا ہے لیکن فی الحال جو ہے وہ بے روزگار ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو نیک اولاد ہے، فرما بردار اولاد ہے، وہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کر رہی ہے، تو اس میں یہ شخص گناہگار نہیں ہے. اگر اس کی جو بیوی کے اخراجات ہیں، بچوں کی والدہ کے اخراجات بچے خود برداشت کر رہے ہیں یا باپ کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ گناہگار جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں جو نفقہ اس کے اوپر لازم ہے کوئی دوسرا بھی اس نفقے کو پورا نہیں کرتا اور یہ بھی جان بوجھ کر پورا نہیں کرتا تو اب یہ گناہگار ہوگا. جی مزید کال. میری بیوی مجھے بتایا بغیر چلی گئی. 1 لاکھ روپے حق مہر لکھا ہوا ہے نا نکاح نامے پہ، تو میں نے شرعی طور پہ جو حق مہر ہے وہ ادا کر دیا ہے. تو بقایا جو 1 لاکھ روپے میرے استطاعت نہیں ہے، غریب آدمی نہیں ادا کر سکتا، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا. اب وہ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ رہے، کیا وہ لینے کے حقدار ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ. جی اگلی کال. ناچاکی کی وجہ سے ہم میں طلاق ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں اپنے بچے واپس لے آیا تھا، اس کو بھی لے کے آیا تھا، کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ رکھا، مطلب دوسرے مکان میں ان کا خرچہ وغیرہ میں برداشت کروں، لیکن وہ اس بات سے نہیں آئی اور وہ میری اجازت کے بغیر وہ جو بچے ہیں نا لے کے چلی گئی ہے اب اپنے ہی مطلب والدین کے گھر. تو اب مجھے صرف یہ فرما دیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ میں جو ہے ان کا جو نان نفقہ ہے یا ان کا خرچ پانی ہے وہ میں دوں گا یا پھر جو ہے یہ وہ خود برداشت کرے گی. اچھا، یہ جو پہلی کال تھی اس حوالے سے جو بیوی تھی وہ بغیر بتائے چلی گئیں، 1 لاکھ روپے مہر تھا وہ ادا بھی کر دیا،
غالباً دوبارہ تقاضا اس حوالے سے کچھ ہے؟ کہہ رہے ہیں شرعی مہر جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، حق مہر جو 1 لاکھ لکھا ہوا ہے وہ ادا نہیں کیا، شرعی مہر ادا کر دیا۔ اولاً تو دیکھیں شرعی مہر سے کیا مراد ہے۔ صحیح۔ شرعی مہر سے مراد اگر یہ ہے کہ کم از کم مہر کی مقدار جو کہ 10 درہم میں 2 تولے 7.5 ماشے، اور گرام میں آپ بات کریں تو تقریباً 31 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے، صحیح، تو وہ کم از کم حق مہر ہے کہ اس سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، صحیح۔ کم از کم اتنا ہونا ضروری، لیکن اس سے زیادہ فریقین جس پر بھی راضی ہو جائیں وہ حق مہر ہوگا۔ تو جب صحیح۔ حق مہر لکھوایا ہے رضامندی سے 1 لاکھ روپے، تو اب آپ کا شرعی حق مہر ہی 1 لاکھ روپے ہے، تو اب یہی ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن انہوں نے بات کی کہ اب اس نے معاف جو ہے وہ کر دیا تھا، صحیح۔ تو اگر واقعی حقیقتاً اس نے معاف کر دیا تھا تو ایسی صورت کے اندر اس کا مطالبہ کرنا اب جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپس میں صلح صفائی ہوتی ہے، معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپس میں بہت ساری چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں، صحیح۔ لیکن جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس معافی کو لوگ بھول جاتے ہیں یا قصداً بھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس معافی کو ختم کر دیا۔ تو بات یاد رکھیں کہ معافی یوں ختم نہیں ہوتی، جب آپ نے معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گیا، اب اس میں خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یوں کاروبار کے اندر بھی ہوتا ہے، معاملات سے چلو بھائی جو پچھلا حساب کتاب اس کو ختم کر دیتے ہیں، اب کبھی جھگڑا ہوا تو جناب اس کا مطالبہ کر لیا، آپس میں رہتے ہیں، دوست احباب ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، جب تک معاملات اچھے تھے تو ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کیا، کھلے دل سے خرچ کیا، اچھی نیت سے خرچ کیا، سامنے والے کو دینے کی نیت سے خرچ کیا، لیکن بعد میں پھر شیطان کے وسوسے میں آ کے نیتیں بھی تبدیل کر لیتے ہیں، نہیں جناب ہم نے تو بطور قرض دیا تھا، ہم نے یوں نہیں یوں کہا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ آپ کسی عدالت کے سامنے، کسی پنچ کے سامنے جو ہے وہ اپنی نیتوں کو تبدیل کر دیں گے، ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو حال جانتا ہے کہ آپ نے اس وقت کس نیت سے خرچ کیا تھا اور آج کس منہ سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ اس صفت کو سامنے رکھ کر بندہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں نے چاہے کوئی بھی نیت کی تھی، ایون کہ اس کو بتایا بھی نہیں تھا، فقط دل میں میری یہی نیت تھی کہ میں اس کو تحفتاً جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور اب میں اس کا وہ سامنے والا بھی یہی کہے گا کہ بھئی اس وقت نہ کوئی صراحت ہی نہیں تھی، تو اب میں کہوں کہ میں نے قرض دیا تھا، تو اگرچہ کسی کو بھی نہ پتا، اسے بھی برا یہ بات نہ لگے کہ یار نہیں اس وقت تحفے کی بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ تو جانتے نا کہ آپ نے دل میں اس وقت تحفے کی ہی نیت کی، تو اب آپ اس کو کس نیت سے تبدیل کر رہے ہیں قرض کے ساتھ۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے، کوئی بھی معاملات ہوں جو حقیقت حال ہے اسی کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اگر معاف کر دیا ہے، عموماً ہمارے ہاں مہر کی معافی کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ گواہ بٹھا کر باقاعدہ معاف کرائے جائیں، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ خلوت کے اندر ہی جو ہے وہ اس کی معافی ہوتی ہے، تو کوئی گواہ جو ہے وہ نہیں ہوتے، تو ممکن ہے کہ اب عورت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرے، تو یہ بات یاد رکھے کہ اگر واقعی معاف کر چکی تھی تو ایسی صورت میں اس کا تقاضا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اب معاملہ جائے گا کہ عورت تقاضا کرتی ہے اور اب گواہوں کی طرف معاملہ جائے، تو پھر جو فیصلہ ہوگا، اگرچہ وہ معاف کر چکی تھی لیکن اگر فیصلہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قسم عورت اٹھا لیتی ہے، شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر فیصلہ شرعن یہ ہوتا ہے کہ بھئی شوہر کو دینا ہوگا تو اب شوہر دے گا، عورت کے لیے لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اگر وہ غلط پر ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ طلاق ہو گئی، بچے بھی لے کر آ گئے اور کسی دوسرے گھر میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی، لیکن پھر وہ ظاہر ترکیب نہیں بنی تو وہ بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو ماں ہے وہ لے گئی۔ اب یہ نفقہ خرچہ کس پر ہوگا، کیا ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں مطلقہ عورت ہے، اس کا نفقہ تو عدت تک جو ہے وہ شوہر کے اوپر لازم ہے، جبکہ وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے، عدت شوہر کے گھر میں گزارتی ہے جبھی جو ہے وہ اس کو نفقہ دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ چھوڑ کر عدت میں چلی گئی تو اس کا بقیہ دنوں کا نفقہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، اور عدت گزر چکی تھی اس کے بعد وہ رہ رہی تھی تو اس کے بعد کا تو نفقہ ویسے ہی اس کے اوپر لازم نہیں تھا۔ اگر یہ تبرعاً دے رہا تھا کہ یہ میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، سب ان کو پال پوس رہی ہے تو چلے میں دیتا ہوں، تو اس میں حرج بھی نہیں، لیکن جو اولاد کا نان نفقہ ہے تو اولاد کے نان نفقے کا تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کی چپکلش کے ساتھ نہیں ہے، چاہے ان کی جو بھی معاملات ہوتے رہیں، اولاد کا رشتہ باپ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، ماں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، تو باپ کے اوپر اولاد کا نفقہ لازم ہے جبکہ اولاد کے پاس مال نہ ہو۔ ہاں اگر اولاد کا اپنا مال ہے تو اولاد اس میں سے خرچ کرے گی، ایسی صورت میں باپ منع کر سکتا ہے، لیکن
اولاد کا مال نہیں ہے اور بچوں کو جو ہے وہ لے کر چلی گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر نان نفقہ جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہی رہے گا. صحیح. اور پھر لے کر چلے جانا بھی غلط نہیں ہوگا، بعض صورتوں کے اندر جائز بھی ہوگا، کیونکہ پرورش کا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اور 9 سال کی عمر تک بچی کی پرورش جو ہے وہ ماں کرے، جب تک کہ ماں بچوں کی کسی نامحرم سے شادی نہ کرے. صحیح. تو اب اگر اس نے شادی نہیں کی اور وہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ کر رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ پرورش کرنے کے لیے شوہر کے مکان میں ہی رکے یا شوہر کی جگہ پر ہی رکے، وہ کسی اور جگہ اسی شہر کے اندر جو ہے وہ لے کر بچوں کو ٹھہر سکتی ہے اور اس کی پرورش کر سکتی ہے. ایسی صورت میں اس کی پرورش کے جو بچوں کے اخراجات ہیں وہ بہر صورت شوہر کے اوپر لازم ہوں. ماشاءاللہ سوجل، بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے، بہت اہم مسائل ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں. آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. عورت ہر ہفتے مطلب اپنے والدین کے یہاں جا سکتی ہے شادی کے بعد بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کال یہ بھی سننے میں آیا تھا، حدیث پاک یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو بیوی اپنے والدین کے گھر نہیں جا سکتی. برائے کرم اس کے حوالے سے کچھ شرعی رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. میرا نام محمد جنید اتاری پاک جزولی کابینہ ڈیرکی سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص وہ بچہ اگر پرورش کے لیے لیتا ہے تو اس کو کن کن لوازمات اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ آیا کہ شناختی کارڈ میں اسی کا نام رکھا جائے گا؟ وراثت کے معاملات میں برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر جانے کے حوالے سے ہر ہفتے مطلب جا سکتی ہے، مطلب شرعی حکم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی نسبت ہے کہ سرکار جو حدیث انہوں نے بیان کی وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے عورت کو ہفتے کے اندر ایک دن کے اندر والدین سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت ہے. رات شوہر کی اجازت کے بغیر وہاں ٹھہر نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اب والدین کے گھر سے یعنی میکا مراد ہے، والدین چاہے انتقال کر گئے ہوں ایسا نہیں. والدین حیات ہیں، والدین سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو ہے، اب چاہے والد حیات ہوں یا والدہ حیات ہوں. ٹھیک ہے. جب اس میں دن میں جاتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو روکنے کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے. ہاں رات وہاں پر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں گزار سکتی. تو یہ تو ہے شرعی اعتبار سے کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو حقوق کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ چیز شوہر کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، یہ چیز عورت کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے. لیکن جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، معاشرت کے اعتبار سے آپس میں جو ہے وہ صلح صفائی کے ذریعے ہی جو ہے وہ چل سکتے ہیں. اب عورت کا جو ہے وہ گھر ہے ہی اتنا دور کہ وہاں پر جائے تو رات رکنا ہی پڑے گا. اب یہ کہے کہ میں جو ہے وہاں جانا ہی ہے اور پھر رات سے پہلے واپس نہیں آنا، تو اب دونوں چیزیں ٹکرائیں گی. ایک طرف اس کا حق ٹکرائے گا، ایک طرف رات کی اس کی اجازت ٹکرائے گی. تو ایسے معاملات میں بجائے اس کے کہ یوں ہر ایک اپنے حق کو لے کر بیٹھا رہے گا، نہیں میرا یہ حق ہے، میں نے تمہیں بھی اس میں سے کچھ نہیں دینا اور تمہارے حق میں سے کچھ لینا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کیا جاتا. آپس میں صلح کے ساتھ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہفتہ نہیں تو چلیں 15 دن کے اندر جو ہے وہ چلی گئیں. تو یوں معاملات آپس میں اس افہام و تفہیم کے ساتھ چلائے جاتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ چلے اور اس کے اندر رخنہ اندازی جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک. یہ لے پالک جو بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر مطلب شریعت کے احکام کیا ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات اپنا نام مطلب اس میں شامل کر لیا جاتا ہے باپ کی جگہ، یعنی جو اصل باپ تھا اس کی جگہ اپنا نام. پھر مجھے خود ایک واقعہ یاد ہے، پچھلے دنوں یہ ہوا تھا. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کافی رو رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب بچے کی شادی ہے اور میں تو اس کا حقیقی باپ ہوں ہی نہیں، میں نے تو یہ گود لیا تھا. اب شادی کے وقت بھی مطلب باپ کا تذکرہ ہوگا اور ڈاکومنٹ بھی بنیں گے، تو میرا اب تو یعنی کافی ٹینشن میں تھے وہ کہ اب کیا کیا جائے. تو شریعت کا حکم کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں لے پالک کے طور پر جو ہے وہ کسی بچے کو لینا یا گود لینا یہ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بچے کا حقیقی باپ ہے اس کو اسی کے ساتھ منسوب کیا جائے. ٹھیک. کہ حدیث میں کہا گیا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف جو ہے وہ دعویٰ کیا یا منسوب کیا تو اس پر اللہ، ملائکہ اور سارے جہان کے لوگوں کی لعنت ہے. تو اتنی بڑی جو ہے وہ اس کے اوپر وعید ہے. تو کسی اور کی طرف منسوب کرنا بطور باپ جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے. تو چاہے بچے کو آپ گود لیں جو ہے وہ
اس کا باپ کی جگہ اس کا حقیقی اس کے اصل باپ کا ہی جو ہے وہ نام لکھا جائے ہر جگہ شروع سے لے کے آخر تک. جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس وقت اسے بتا بھی دیا جائے باقاعدہ, اور اس کے جو وراثت کے احکام ہوں گے وہ بھی سارے اسی اعتبار سے رہیں گے کہ وہ اپنے اصل حقیقی باپ کا وارث ہوگا, لے پالک یا گود لینے والے کا وارث نہیں ہوگا. یوں ہی آگے والدین کی خدمت کا معاملہ آتا ہے تو اس پر اپنے اصل والدین کی خدمت جو ہے وہ لازم ہوگی. گود پالنے والوں نے اس کے ساتھ احسان کیا, اس کو بھی چاہیے ان کے ساتھ احسان کرے, ان کی خدمت کرے, لیکن جہاں ٹکراؤ کی بات آ جائے گی کہ ایک جگہ یا تو یہ کرنا ہوگا یا یہ کرنا ہوگا, تو ایسی صورت میں اصل والدین کو دیکھنا ہوگا. پھر لینے کا مقصد یہ نہیں کہ اب جس نے لے لیا, عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب دیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا جاتا ہے, لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس کے اندر واپسی بھی جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. تو اب لوگ یہ سب کچھ سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, تو وہ کوئی انویسٹمنٹ کی چیز تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی اور کل کو آپ اس کو کیش کرائیں گے, آپ کے کاروبار کے اوپر انویسٹ کیا. اولاد ہے, آپ نے جو ہے وہ اس کو پالا ہے, اچھی نیت سے پالا ہے, اس اعتبار سے آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر اس کے والدین واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو بالکل آپ کو واپس کرنا ہوگا, بلکہ بعض صورتوں میں تو والدین کو چاہیے کہ مطالبہ کریں, کیونکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب دے دیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد دوسری جگہ پر جو ہے وہ دینی تربیت سے جو ہے وہ منحرف ہو کے غلط تربیت کی طرف جا رہی ہے. ان جن کو آپ نے دیا ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اولاد جو ہے وہ دین سے مزید دور ہوتی چلی آ رہی ہے. تو اب آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ لیں, اس کی دینی تربیت جو ہے وہ کریں, اور دیتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے. آپس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب بہن کو دے رہے ہیں, بھائی کو دے رہے ہیں, جذباتی وابستگیاں ہوتی ہیں, اس اعتبار سے دیتے ہیں. وہ آپ کا اپنا جو بھی دلی اس سے رشتہ ہے دینے والے کو وہ اپنی جگہ, لیکن اولاً ذرا آپ یہ سوچیں کہ اولاد کے اعتبار سے آپ والد ہیں, آپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں. کیا آپ اولاد کے حق میں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلاں کو دے رہے ہیں, یہ اولاد کے حق میں بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے تو یہ فیصلہ کریں. اگر اولاد کے حق میں ہی یہ بہتر نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اولاد رہے گی تو وہ دینی تربیت کی طرف جائے گی, وہاں جائے گی تو وہ غلط تربیت کی طرف چلی جائے گی, غیر اسلامی تربیت کی طرف چلی جائے گی, تو اب آپ کا یہ فیصلہ کسی اور کو دینا کیوں کر درست ہوگا؟ بلکہ آپ کا در حقیقت اپنے والد ہونے کے اعتبار سے جو آپ پر حقوق لازم ہو اس اولاد کے, اس سے روگردانی قرار پائی گی. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اولاد کی دینی تربیت یہ والدین کے اوپر جو ہے وہ حق ہے جو اولاد کا ان کے اوپر لازم ہے, جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. الغرض وراثت میں, دیگر سارے معاملات میں, اچھا فقط نکاح کے ٹائم پوچھنے آتے ہیں, اس سے پہلے سارے ڈاکومنٹ چاہے جو ہے وہ قانونی ہوں یا غیر قانونی ہوں, سب کے اندر وہی نام چل رہا ہوتا ہے. تو چاہے آپ نے مدرسے میں نام لکھوانا ہے یا جو ہے وہ ایک کسی بھی جگہ پر لکھوانا ہے, وہ چاہے قانونی اس کی حیثیت نہ ہو, آپ اس کا حقیقی باپ کا ہی جو ہے وہ نام لکھوائیں. ہاں آپ اس کو کوئی جانتا نہیں اس کے باپ کو, اب اس اعتبار سے آپ کو کہ یار کسی جگہ کوئی معلومات کرنی ہو تو کیسے ہوگا, اب آپ بریکٹ کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں المعروف ولد فلاں کے فلاں کے جو ہے وہ بچے کے نام سے یہ مشہور ہے, یا فلاں کا جو ہے وہ یہ لے پالک ہے. اس اعتبار سے کوئی بھی نام جو ہے وہ آپ لکھوا سکتے ہیں, یا سرپرست کے اندر جو ہے وہ اس کا نام لکھوائیں, والد کی جگہ پر اپنا نام نہ لکھوائیں. تو اس چیز کا خیال. جی مزید کال. اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی اور قرآن پاک کو اٹھا لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, قسم یا کوئی بھی عمل کیا جائے, ہمارے ہاں ایک یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ اس کا کوئی مالی کفارہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ کفارہ ہے, ورنہ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں. دیکھیں بعض چیزیں ہیں کہ جن کا کفارہ مالی کفارہ بیان کیا جاتا ہے, اور بعض وہ ہیں کہ جن کا کفارہ توبہ کرنا ہے. توبہ کرنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کفارہ ہے. تو اب اور مالی کفارے کے ساتھ بھی اگر توبہ نہیں ہے تو در حقیقت جو اس گناہ سے جو بچنا ہے یا اس گناہ کی جو توبہ ہے وہ تو نہیں پائی گئی. تو مالی کفارہ تو ہوتا ہے کسی ایسی قسم کے بارے میں کہ آپ یوں اٹھاتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, پھر آپ وہ کر لیتے ہیں تو قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے مالی اعتبار سے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. لیکن اگر جو ہے وہ کسی سابقہ چیز سے متعلق اٹھا لی کہ بھئی کل میں نے کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا تھا, یوں کسی نے کہا حالانکہ کھایا تھا, جھوٹ بول دیا, تو اب ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے وہ گناہ ہوا, اس کا مالی کفارہ لازم نہیں ہوگا. ہاں یہ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے, تو اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا بھی ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے کسی کو نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے تو ایسی صورت میں اس سے آپ کو معافی بھی مانگنی ہوگی. ٹھیک. قسم جو ہے یہ پورا ایک عمل ہے, اس کے بھی شریعت نے احکام مرتب فرما ہے. امیر علیہ سنت نے ایک آسان رسالہ اس حوالے سے تحریر فرمایا, قسم کے مدنی پھول.
اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر اہم معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. جی کال. میرا نام محمد طارق ہے، باب المدینہ کراچی سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آمدنی ماہانہ 1,00,000 روپے ہے اور اس کے اخراجات بھی 1,00,000 روپے ہیں تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال پر لازم ہوتی ہے جو آپ کے پاس مال نامی ہو اور وہ آپ کے پاس محفوظ ہو. ٹھیک. اب محفوظ ہے اور پھر اس جمع شدہ ہے، اس پر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو اگر جو انکم ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ مال نامی آپ کے پاس جمع ہی نہیں رہتا نصاب کی مقدار میں، تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو واقعی اگر کسی کے اخراجات زیادہ ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ مال موجود ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال بھی آئی نہیں وہی 1,000 روپے ہی پورے سال پڑے رہیں. 40,000 نصاب کی مقدار تو ان پر ہی ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی سال کے اندر جو ہے وہ کسی کے پاس 40,000 جو ہے وہ نصاب کی مقدار جمع ہوا، اب درمیانے سال کے اندر وہ کم ہو کے 15,000 آ گیا، کبھی 20,000 ہوا، کبھی جو ہے وہ 25,000 ہوا. جب سال پورا ہوا تو اس وقت جو ہے وہ 40,000 پورا تھا یا نصاب جو بھی تھا اس وقت وہ موجود تھا، تو ایسی صورت کے اندر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک. اچھا زبردستی نکاح کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. صحیح. اب زبردستی نکاح جو ہے وہ 2 طریقے سے ہمارے ہاں جو معروف ہے، یعنی ایک چیز کو زبردستی ہمارے ہاں یوں کہا جاتا ہے کہ کسی پر پریشر ڈالا گیا، یعنی اس کی خوشی نہیں ہے. وہ جیسے طلاق کے اندر کہتے ہیں نا کہ بھی جناب زبردستی جو ہے وہ طلاق دے دی پریشر میں آ کے، تو یہی ہوتا ہے نکاح کے اندر بھی بسا اوقات کہ جناب لڑکی ہے یا لڑکا ہے بھائی والدین کے کہنے پر میں نے شادی کی ہے، یہ میری اپنی جو ہے وہ خوشی نہیں تھی یا میری اپنی جو ہے وہ رضامندی نہیں تھی. تو اس میں جب خود جو ہے وہ ایجاب و قبول کر لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر تو نکاح منعقد ہو جائے گا. پریشر کی وجہ سے اس پہ کوئی نکاح پر فرق نہیں پڑے گا. شریعت مطہرہ میں جو زبردستی کہلاتی ہے جسے اکراہ شرعی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کہ اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو میں تمہیں جان سے جو ہے وہ مار دوں گا، یا یہ کہ تمہارا کوئی عضو جو ہے وہ کاٹ دوں گا. تو یہ اکراہ شرعی کہلاتا ہے، زبردستی کہلاتا ہے کہ اس صورت میں اگر کسی سے ایجاب و قبول کروایا گیا تو وہ معتبر نہیں ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک. جی کال. نام سید رسول حیدری ہے، شورکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا بانجا پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہم نے محمد انس عباس رکھا ہے. ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کو انس پکاریں یا انس پکاریں؟ جی کیا فرمائیں؟ محمد انس جو ہے وہ نام ہے صحابی رسول خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی نسبت سے محمد انس نام کہہ کر پکاریں. ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ دوران حمل وظیفہ وغیرہ کر سکتی ہیں اسلامی بہنیں ہماری؟ جی دوران حمل جو ہے وہ عورتیں وظیفہ کر سکتی ہیں. دوران حمل جو ہے وہ لوگوں میں مختلف قسم کے خیالات جو ہے وہ ہیں کہ جناب دوران حمل یہ کام نہ کریں، یہ نہ کریں. تو ایسا نہیں ہے. دوران حمل عورت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. ان ایام کے اندر عورت جو ہے وہ وظائف بھی کر سکتی ہے، تلاوت قرآن کریم بھی کر سکتی ہے، نمازیں جو اپنی اس کی روزمرہ کی ہیں وہ تو ادا کرنی ہی ہیں کہ فرض نمازیں ہیں، نفل نمازیں بھی جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے. تو الغرض دوران حمل بھی جو ہے وہ وظائف کر سکتی ہے. ٹھیک. جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے تو جنت میں سنا ہے کہ حوریں ملیں گی، بہت سی نعمتیں ملیں گی، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جی عورت کو کیا ملے گا؟ کہ کئی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کے اندر فقط ایک حور ہی ایسی چیز ہے جو نعمت ہے، باقی نعمتیں ہی نہیں. جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح بات. اس کی ایک چیز جو ہے وہ حور ہے، بقیہ بھی تو پوری جنت ہے. صحیح بات. تو وہ ساری نعمتیں، حالانکہ جو جنت کی سب سے بڑی نعمت بیان کی گئی وہ تو دیدار الہی بیان کیا گیا. تو اس کا پوچھا جائے کہ وہ تو سب کو ملے گا، مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا. تو جنت کی جتنی دیگر ساری نعمتیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ عورتوں کو ملیں گی. صرف یہ کہ حوریں چونکہ بیوی کے طور پر جو ہے وہ شوہر کو ملیں گی، اور جو بیوی عورتیں ہوں گی انہیں خادماؤں کے طور کے اوپر حوریں ملیں گی جو ان کی خدمت کریں گی. صحیح. مدنی شہر کے ناظرین بڑا اہم سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہمیں آج کے اس سلسلے میں حاصل ہوئی. یہ ہے مدنی چینل کے سلسلے، ان کی برکت ہے. اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے موضوعات، دیگر موضوعات پر آپ کو انشاءاللہ علم دین ملتا رہے گا. سلسلے دیکھتے رہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.